إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار محترم محاضرین جمع، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کی عبادت بجا لائیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت شریفہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دن و رات کو عقل مند انسانوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت بتلایا کہ راتوں کا آنا جانا، دن رات کا آنا، اللہ رب العالمین نے اس میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ لیکن ہم انسان ان آیتوں کے اندر غور نہیں کرتے، رات کیسے آتی ہے، دن کیسے جاتا ہے، تاریکی کیسے چھٹتی ہے، اجالا کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یہ ساری حکمتیں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر بیان کر دی۔ حاضرین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جن ایام میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ شمسی حساب سے یا انگریزی تاریخ کے حساب سے آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے۔ آج یہ سال اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اپنی سال کی عمر کو یہ سال پورا کرنے والا ہے۔ ان حالات میں آپ جہاں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ یہ مسلمان اپنے اسلام کے شعار کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین و مذہب کو بھلا کر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ ساری چیزیں بھی فنا ہونے والی ہیں، اور یہ دنیا اس قدر تیزی سے دوڑ رہی ہے، اس قدر تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر ایسا لگ رہا ہے۔ اتنے تیزی سے ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہی دن ختم ہو جا رہا ہے۔
ابھی ہم یاد کرتے ہیں کہ ابھی پرسوں کا یہ واقعہ، حالانکہ سال اس پر گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں کی وقت قریب ہو جائے گا۔ قریب ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتکون السنۃ کالشہر، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، والشہر ویکون الشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا، ویکون الیوم کالساعہ، اور دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الساعۃ کاحتراق الصعفہ، اور گھنٹہ کھجور کے خشک پتوں کی جلنے کے وقت کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی کھجور کا جو خشک پتا ہوتا ہے اس کو جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اسی طرح گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ آج آپ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ وقت کیا ہے گھٹ جائے گا یا وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی، ہماری عمر تیزی کے ساتھ اپنے اصل مہدف کی طرف، اپنے اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہوگی اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے سال کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں جو 60-70 سالہ زندگی دے رکھی ہے، ایک ایک دن کر کے، ایک ایک مہینہ کر کے، ایک ایک سال کر کے کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم 21 سال کے ہو گئے، ہم 30 سال کے ہو گئے، ہم 35 کے ہو گئے، ہم 50 کے ہو گئے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں حساب و کتاب سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، موت کی آغوش میں میں جانے والا ہوں۔ عقل مند یہ سوچتا ہے، لیکن دنیا دار آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے، ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر کم ہوتی جائے، جیسے جیسے ہمارے سال کم ہوتے جائیں، ہم کو عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کی ریاضت میں اضافہ کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کی خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی عبادت میں اور بڑھوتری کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عبادت سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کی نشانی ہے، یہ بیوقوف اور نادان لوگوں کی علامت ہے کہ اس کی عمر کم ہوتی جا رہی ہو اور دنیا میں گھستا جا رہا ہو، آخرت بنانے کے بجائے دنیا بنانے کی فکر کر رہا ہو۔ حاضرین گرامی، اگر معاشرے کا جائزہ لیں اس ایام میں، خاص طور پر دسمبر کی 31 تاریخ کا مسلمانوں کے معاشرے میں کیا سما ہوتا ہے کہ لوگ نئے سال کی مناسبت سے ہیپی نیو ایئر کی تقریبیں منعقد کرتے ہیں، اپنے گھروں کے سامان اور فرنیچر کو بدلتے ہیں اور اپنے گھروں کے پرانے سامان کو بدل کر نئے سامان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد پروگرامیں منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف محفلیں سجائی جاتی ہیں، گھر میں لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور دوستوں کی محفلیں جب جمع ہوتی ہیں تو اسی تاریخ کو، اسی رات کو کیک کاٹا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال نو کی مبارکبادی دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں اللہ نہ جانے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ناچ گانے، میوزک، تماشا، فضول خرچی، مرد و زن کا اختلاط، یہ ساری برائیاں اسی رات میں جنم لیتی ہیں۔ حالانکہ یہ تیوہار، یہ خوشیاں، یہ عیسائیوں کے لیے تھی، یہودیوں کے لیے تھی، ہنود کے لیے تھی، لیکن آج مسلمان بھی اپنے آپ کو اس میں شریک کرتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان آپ دیکھ لیجئے گلی کوچوں میں آج پٹاخے پھوڑیں گے، خوشیاں منائیں گے، کیک کاٹیں گے، محفلیں منعقد کریں گے، ناچ گانے کا محفلیں منعقد ہوں گی۔ اللہ کی قسم، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ غیر مسلموں کے تیوہاروں میں، ان کے شعار میں شرکت کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے
کہ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ أَن تُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيب، یہ صلیب کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ہیپی نیو ایئر کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ عیسائیوں کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کا شعار ہے، یہ عیسائیوں کی علامت ہے، غیر مسلموں کی علامت ہے، جس میں آج مسلمان شریک ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَمَّا التَّهْنِيَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ فَحَرَام، جو غیر مسلموں کے تیوہار ہیں، غیر مسلموں کی تیوہاروں میں ان کو مبارکبادی دینا، نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، یا اس طرح کے جو بھی الفاظ چاہے واٹس ایپ پر آپ لکھ کر دیں یا فیس بک پر وہ جو یہ ٹیگ لگاتے ہیں اس کو آپ لائک کریں، یہ ساری چیزیں اس میں شرکت کے مترادف ہیں۔ گویا کہ آپ ہیپی نیو ایئر کا جشن منا رہے ہیں، گویا کہ آپ بھی نئے سال کی مبارکبادی میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مثل ان یہنیہم بأعیادہم وصومہم، ان کی عیدوں میں شرکت کرنا یا ان کی عیدوں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی خوشی میں شامل ہونا، انہوں نے کہا کہ اعظم اثما عند اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہوں میں سے ہے، واشد مقتا من التہنیہ، اور ان کی عیدوں میں مبارکبادی دینا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، انہوں نے کہا کہ بشرب الخمر، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، وقتل النفس، لوگوں کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، وارتکاب الفرج الحرام، زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، غور کیجئے اس جملے پر۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کی تقریب میں شامل ہونا، سال نو کی مبارکبادی پیش کرنا یا اس طرح کے میسیجوں کو لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان شراب خور سے بھی بڑا گناہ گار ہے، انسان لوگوں کے قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ گار ہے، زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، لوگوں کی یہودیوں اور عیسائیوں کی محفلوں میں، ان کے تیوہاروں میں، ان کے خوشیوں میں شریک ہونا یا ان کی مشابہت اختیار کرنا، کہا کہ یہ زناکاری سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ لکھتے ہیں امام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، اللہ کے دشمنوں کی عید میں شرکت کرنے سے، ان کی خوشی میں شریک ہونے سے بچو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ کیوں؟ فإن السخطۃ تنزل علیہم، کیونکہ ان پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ جو ہیپی نیو ایئر کی تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر برستا ہے جو ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم لوگ بھی جانے انجانے میں اس طرح کے محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، یا کم سے کم تو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو اس طرح کی کیا ہے میسیجز بھیجتے ہیں، سال نو مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، یا کم سے کم لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرکت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سب عیسائیوں کی علامت ہے، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اس طرح کے جشن یہود و نصارہ مناتے ہیں، دوسری قومیں مناتی ہیں، اسلام کو ماننے والی قوم اس طرح کے رسم و رواج نہیں مناتی۔ ان کے ہاں اس طرح کے کئی ڈے آتے ہیں، فادرز ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے، چلڈرنز ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی محفلیں ہیں، یہ جتنے بھی ڈیز ہیں، یہ سب غیر مسلم و یہود و نصارہ کے ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی محفل میں، چاہے وہ مدرس ڈے ہو، فادرز ڈے ہو، ویلنٹائن ڈے ہو، یہ اس طرح کے کسی بھی ٹیچرز ڈے ہو، یہ ساری محفلوں میں شرکت کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے جو یہود و نصارہ کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کسی نصرانی کو دیکھتے تھے، کسی عیسائی کو دیکھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے آپ ایک عیسائی کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کیوں کر لیتے ہیں؟ کہا کہ میں اس انسان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سلف کا کردار،
ہمارے سلف کا کردار دیکھیے کہ ایک عیسائی اور یہودی کو دیکھتے تھے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے تھے، اس بنیاد پر ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہم ایسی محفلوں میں، ایسی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کے ہاں؟ اللہ کی ولادت یا اللہ کے بیٹے کی ولادت۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم اگر اس طرح کی میسیجوں کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ شرکیہ اور کفریہ۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی کرسمس ڈے مناتا ہے، ہیپی نیو ایئر کی تقریب منعقد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کافر ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق شعار سے ہے، اس کا تعلق مذہبی علامات اور نشانیوں سے ہے۔ اسلام کا یہ شعار نہیں ہے کہ سال کے اختتام پر جشن منایا جائے، سال کے اختتام پر مجلسیں منعقد کی جائیں، سال کے اختتام پر اس طرح کی کیا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، پٹاخے پھوڑے جائیں، گھروں کے سامان کو چینج کیا جائے، نیا سامان لایا جائے، پرانا سامان بیچ دیا جائے۔ یہ سب اسلامی تہوار میں داخل نہیں ہے، یہ اسلامی شناخت نہیں ہے، یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمُشَابَهَةٌ فِي بَعْضِ آيَاتِهِمْ تُوجِبُ قُلُوبَ سُرُورِهِمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَاطِلِ۔ کہا کہ اگر کوئی مسلمان ان کے اس موقع پر جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ تحفے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، مسلمانوں کو جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کو گفٹ دیتے ہیں، ایسے ہی موقع پر کہا ایسے موقع پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے ہدایہ اور تحائف کو قبول کرنا، گویا کہ ان کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ یہی موقع، یہی وقت دعوت کا ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، ہم اللہ رب العالمین، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشیاں نہیں مناتے، ہم کرسمس ڈے نہیں مناتے، ایسے موقع پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ کہا کہ اگر کوئی وہ گفٹ لیتا ہے ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے مترادف یہ ساری چیزیں ہیں۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، ان کے تحائف لینا جائز ہے، لیکن خصوصی موقعوں پر، خصوصی اوقات میں، ان کے خصوصی تیوہاروں میں، ان کے خصوصی خوشیوں میں شریک ہونا یا ان کے ہدایوں کو قبول کرنا، ان کی دعوتوں کو ایسے وقت میں قبول کرنا یہ حرام ہے۔ اور ایسی صورت میں کہا کہ اگر کوئی شریک ہوتا ہے، ان کے تحائف کو قبول کرتا ہے، تو گویا کہ ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، ان کے عقیدے کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس سال کے اختتام پر اگر ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یا اس طرح کی میسیجیں لوگوں کو بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کی مشابہت ہے، اور اگر کوئی ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو عیسائیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، ہندوز کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو گویا کہ ہندوؤں کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے۔ یہ سنگین جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ غیر مسلموں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ لہذا ہم سارے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے، 1 سال اور ہمارا کم ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک نیا شجر عمر سے لو اور گرا، لوگ کہتے ہیں مبارک ہو نیا سال تمہیں۔ یہ مبارک بادی آخر ہم کس بات کی دیتے ہیں؟ کیا اس بات کی ہم مبارک بادی دے رہے ہیں کہ اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے ہیں؟ کیا مبارک بادی ہم اس بات کی دیتے ہیں کہ ہم قبر سے اور قریب ہو گئے ہیں؟ کیا مبارک بادی ہم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم حساب و کتاب سے قریب ہو گئے ہیں؟ آخر کس چیز کی مبارک بادی ہم دے رہے ہیں؟ حاضرین گرامی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ جان لیں کہ ہمارا سال ختم ذوالحجہ پر ہوتا ہے، اسلامی جو تاریخ ہے اس کا اختتام سال کا ذوالحجہ پر ہوتا ہے، دسمبر سے نہیں ہوتا۔
ہمارے سال کی ابتدا محرم سے اور اختتام ذوالحجہ سے ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا جنوری اور دسمبر سے نہیں ہوتی ہے. یہ ساری غیروں کی تاریخیں ہیں، اسلامی تاریخ نہیں ہے. اور جتنی عبادتیں جڑی ہیں، جتنی خوشیاں جڑی ہیں مسلمانوں کی، وہ ساری کی ساری ہجری سال سے جڑی ہیں. ہمارے روزے کا مسئلہ ہو، یہ ہجری سال کے حساب سے رکھا جائے گا، جنوری فروری کے حساب سے نہیں رکھا جائے گا. ہمارے تیوہار ہو، یہ ہمارے اسلامی سال کے حساب سے وہ تیوہار و خوشیاں منائی جائیں گی، جنوری اور دسمبر کے حساب سے نہیں منائی جائیں گی. ہماری جتنی بھی عبادتیں جڑی ہیں، آپ نمازوں کے اوقات کو لے لیجئے، ظاہر سی بات ہے یہ وقت سے نہیں جڑا ہے، یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی علامتوں کے حساب سے یہ وقت جڑا ہوا ہے. لہذا یہ سال کے اختتام پر جشن منانا گویا کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، غیر مسلموں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے. یہ سال کی ابتدا ہماری محرم سے ہوتی ہے اور ہمارے سال کا اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے. لہذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے سال کے اختتام پر کہ یہ سال جو آج ہمارا گزرا، اس سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. اس سال میں اللہ رب العالمین کی ہم نے کتنی عبادتیں کی، اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں کی، یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ ہم کو غور کرنا ہے. اس حساب سے ہمارا اپنے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ، میں اس دن پہ سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہوں جس دن کا سورج غروب ہوتا ہے. میری عمر کا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے لیکن میری نیکیوں میں ایک اضافہ نہیں ہوتا ہے. کہا کہ اس دن پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو دن گزر جائے لیکن میری نیکیوں میں اضافہ نہ ہو. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے، جو کہ صحابہ میں جو سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑے عالم تھے، تقوی و عبادت گزار، تقوی شعار تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے اگر میری نیکیوں میں دیگر ایام کے مقابل اضافہ نہیں ہوتا مجھے افسوس ہوتا ہے. یہاں سال گزر رہا ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں. عبداللہ حسن بصری رحم اللہ کہا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے لوگوں، تم ایام ہو، تم زمانہ ہو. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُ ذَهَبَ بَعْضُكَ، اگر ایک دن گزر گیا تو گویا کہ تمہارا ایک حصہ گزر گیا، تمہارا کچھ حصہ گزر گیا. اسی طریقے سے آپ کو حدیث بارہا سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، کن چیزوں میں گزاری. اس کی جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا. یہ سارے سوالات اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے کرے گا. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ موت سے پہلے، قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے. اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی عبادت کثرت سے اپنی جوانی میں کرو قبل اس کے کہ تمہیں بڑھاپا لاحق ہو جائے. ظاہر سی بات ہے یہ جوانی، یہ زندگی اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اپنی ریاضت کے لیے دی ہے، اپنی اطاعت کے لیے دی ہے. یہ نہیں کہ ہم غیر مسلموں کی طرح زندگی گزاریں، غیر مسلموں کی طرح ہم اپنی زندگی کھپا دیں. اس لیے اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جیسے ایک سال گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، ہمارا دن ختم ہو رہا ہے، ہم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا. اگر وہی ہمارے مال میں کمی ہونے لگی اس طرح تو ہم اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. آخر کیسے یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کیسے یہ پیسہ اتنی تیز خرچ ہو جا رہا ہے، سال میں مہینے میں اتنا پیسہ ہم سے کیسے خرچ ہو جا رہا ہے. اس کا ہم تو اہتمام کرتے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے.
لیکن جو ہماری زندگی ہے، پیسہ تو پھر آ سکتا ہے، لیکن جو ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں تو اس کو واپس نہیں لا سکتے، واپس نہیں لا سکتے، یہی زندگی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ سال کے اختتام پر تنہائیوں میں ہم بیٹھیں، تنہائی کی مجلس اختیار کریں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی اطاعت اس سال ہم نے کی، اللہ رب العالمین کی کتنی فرمانبرداری ہم نے کی ہے، اللہ کے لیے ہم نے کتنی عبادتیں، کتنی راتیں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہے، ہماری نمازوں میں، نفل نمازوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہماری نمازوں میں سدھار ہوا کہ نہیں ہوا، کیا یہ نمازیں جو ہم نے ادا کی سال بھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھیں، کیا ہماری نمازیں قبول ہوئیں کہ رد ہوئیں؟ ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس سال کی عبادت اللہ نے ہماری قبول کی کہ رد کر دی، اس بات کی ہم کو فکر ہونی چاہیے، ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حقوق کہاں تک اس سال میں ادا کیے، نبی کے حقوق کہاں تک ادا کیے، قرآن کے حق ہم سے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، والدین کا حق کو ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا، ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، کتنے گناہ کیے، کیا ان گناہوں کی مغفرت اللہ سے ہم نے طلب کی کہ نہیں طلب کی، کیا ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے کرائی کہ نہیں کرائی۔ یہ سال کے اختتام پر یہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ کتنی عبادت میں اضافہ ہوا اور گناہوں میں کتنی کمی ہوئی۔ اس سال ہر سال یہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ اس سال ہماری عبادت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارے گناہ میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں رد ہوئی، اس کا محاسبہ ہم کو کرنا چاہیے۔ خاص طور پر سال کے اختتام پر، جس طرح ایک تاجر سال کے اختتام پر پورا اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اسی طرح ہم آخرت کے تاجر ہیں، ہم جنت کے تاجر ہیں۔ جنت ہم کو حاصل کرنی ہے، اپنی دولت کے ذریعہ، اپنے جسم کے ذریعہ، اپنی جان کے ذریعہ ہم کو دولت کو خریدنا ہے، ہم آخرت کے تاجر ہیں۔ ہم کو بھی اسی طرح جس طرح ایک تاجر سال کے اختتام پر اپنے نفع و نقصان کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنا حساب کرنا چاہیے زندگی کا کہ ایک سال جو گزرا ہے کتنا پایا اور کتنا کھویا، کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو ناخوش کیا۔ یہ سال کے اختتام پر یہ محاسبہ ہونا چاہیے، خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سال کے اختتام پر ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رات جو یہ سال گزر رہا ہے کوئی نیک کام کریں، کوئی نیک کام کریں، نیک فعل کی نیت سے ہم اس رات کو اللہ کے لیے عبادت میں گزاریں، قرأت قرآن میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گرتے ہوئے گزاریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے سال ہم کو نیکیوں کی توفیق دے۔ لیکن اگر ہمارے سال کا اختتام اللہ کی نافرمانی سے ہوگا، یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہوگا، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پورا سال ہمارا منحوس گزرے گا۔ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے سال کے اختتام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ سال ہمارا اچھا نہیں گزرے گا۔ ہم سال کی ابتدا اللہ کی اطاعت سے کریں، ہم سال کا اختتام اللہ کی اطاعت سے کریں، ممکن ہے اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے پورے سال کو مبارک بنا دے۔ لیکن سال کے اختتام پر، سال کی ابتدا پر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ممکن ہے اس نافرمانی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے آپ کے پورا سال ایسے ہی چلا جائے، نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزر جائے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اپنے سال کی ابتدا کریں۔ حاضرین گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال کے اختتام پر ہم کو خوشیاں نہیں بلکہ ہم کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا حاصل کیا ہے، اور یہ جو سال آنے والا ہے اس کی ہم کو پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، ہم اس طرح سے اپنے ٹائم ٹیبل کو مقرر کریں کہ فجر کے بعد، اذکار کے بعد ہم کم سے کم آدھا پارہ، ایک پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، ہم نفل نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کم سے کم مہینے میں نہیں تو کم سے کم 1.5-2 مہینے میں ہم ہر قرآن کو ختم کریں گے۔ یہاں سال گزر جا رہا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بتائیے مجھے ذرا کہ اس سال جو گزر گیا قرآن کتنی مرتبہ ختم کیا، کتنے لوگوں نے قرآن کو ختم کیا، ذرا بتلائیے کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ لیکن واٹس ایپ اور فیس بک کے کتنے ہزاروں لاکھوں میسیج ہم نے پڑھ لیے، لیکن قرآن جو 30 پارے پر مشتمل ہے اس کو پورے سال میں ہم ختم نہیں کر سکتے۔
زندگی، ایسی زندگی پر افسوس ہونا چاہیے ہم کو کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسے اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک ایک سانس اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ جو سانس اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، وہ ہم نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ ہم کو احساس کیوں نہیں ہوتا آخر ہم موت کے قریب جا رہے ہیں؟ آخر ہم کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ کب ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں گے؟ کب ہم اللہ کی اطاعت میں زیادتی کریں گے؟ کب ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے؟ دن بدن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی شعار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کو طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ آخر کیا اللہ رب العالمین ایسے انسانوں سے خوش ہوگا؟ کیا ہم ایسے ہی اللہ کی جنت کو حاصل کریں گے؟ کیا ہم ایسے ہی اپنے طریقے پر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے؟ کیا ہم ایسے ہی جنت کو حاصل کر لیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اللہ کے حق کو ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ضرور قیامت کے دن خوش کرے گا۔ اللہ رب العالمین ضرور، اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کی صورت میں ہم کو تحفہ دے گا۔ شاعر کہتا ہے، ایک سال گیا اور ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا اور ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانے کو۔ ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنی دنیا کو سنوارنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ ہماری ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک وقت، ہمارا ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں گزرے۔ اللہ تو ہم کو ہر وقت اپنی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچا۔ اس طرح کی اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے آج ہی دعا کریں کہ آنے والا سال اللہ ہمارے لیے اطاعت کے حساب سے مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ جو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال میں اللہ تو اپنی عبادت کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی ہم کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی شعار اپنانے کی توفیق دے، غیر مسلموں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اللہ رب العالمین ہم کو بچائے، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین ہم کو بچائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔